ہمیں سوچنا چاہیے. آقا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تفکروا، سوچو، این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہان کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ اربابھا، جو لوگ خود کو ارباب دنیا سمجھتے تھے، کہاں چلے گئے؟ الذین امروا واحتفروا انہارہا، جنہوں نے دنیا کو آباد کیا، یہاں نہریں نکالی. دنیا کو آباد کیا اپنے لیے، نہ راہ خدا میں، اپنے لیے آباد کیا تھا. نہریں نکالی. وغرسوا اشجارہا، جنگلات اگائے، درخت لگا دیے. ومدنوا مدائنہا، اور شہریں آباد کی انہوں نے. وفارقوہا وہم کارہون، پھر دنیا سے چلے گئے جبکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے. یہ ساری چیزیں آباد کی، اب اس میں رہنا چاہتے تھے، نہیں رہ سکتے. تو اگر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے نہریں نکالی، شہریں آباد کی، جنگلات اگا دیے انہوں نے. پھر ففارقوہا وہم کارہون، پھر چھوڑ کے چلے گئے جبکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے. کوئی حکمران مرنا نہیں چاہتا، کوئی حاکم مرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ مر گئے. بعض تو قتل ہو گئے، مر گئے. فارقوہا وہم کارہون، بادل ناخواستہ چلے گئے وہ لوگ، نہ چاہتے ہوئے بھی. ملک الموت تو پھر ان کا انتظار نہیں کرتا، چلے گئے. وَوَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگ آ گئے. وَنَحْنُ بِهِمْ عَمَّا قَلِيلٍ لَاحِقُونَ. آقا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دیکھو وہ لوگ تو ناخواستہ چلے گئے، لیکن ہم بھی عنقریب ان کے پاس جانے والے ہیں، ہم بھی تو چلے جائیں گے وہیں پر. وَنَحْنُ بِهِمْ عَمَّا قَلِيلٍ لَاحِقُونَ، عنقریب چند مدت کے بعد ہم بھی ان کے پاس چلے جائیں گے، ان سے ملحق ہو جائیں گے. تو پھر یبن آدم اذکروا مسرعک، پس اے فرزند آدم اپنی موت کو یاد کرو. وفی قبرک مضجعک، یاد کرو اپنی موت کو اور اپنی قبر کی خوابگاہ کو یاد کرو، برزخ کو یاد کرو، وہاں ہمیشہ رہنا. وموقفک بین یدی اللہ، اور یاد رکھو اس وقت کو جب تو خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اب ہم سوچیں کہ میں کیسے کھڑا ہوں گا بارگاہ خداوند متعال میں. انبیاء ہیں، مرسلین، اوصیاء الہی، شہداء کربلا، بدر و غصاب، اور ہم کھڑے ہوں گے خداوند متعال کی بارگاہ میں 14 معصومین کے سامنے کھڑے ہوں گے، آقا امام حسین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جواب دینا ہے وہاں پہ. کس حیثیت سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کس حیثیت سے کھڑے ہو جائیں گے؟ توانائی بھی ہے کہ ہم سر اٹھا سکیں، دیکھ سکیں ان کی طرف. واقعاً کسی میں یہ ہے کہ میں اس قدر پاک ہوں کہ میں براہ راست دیکھ سکتا ہوں. بہت مشکل ہے، شاید بہت کم افراد ایسے ملیں گے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں دیکھ سکتا ہوں، میں روح سفید ہوں. اکثر قصوروار ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، شرمندہ ہیں، سر نہیں اٹھا سکیں گے. تو فرمایا کہ فرزند آدم اپنی موت کو یاد کرو، قبر کی خوابگاہ کو یاد کرو، اور خداوند متعال کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. اس دن کو یاد کرو کہ جہاں تشہد جوارحک علیک، جہاں خود تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ہمارے ہاتھ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پہ ہم مور لگا دیں گے، تم خود نہیں بول سکو گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد، لوگوں کے پیر گواہی دیں گے. ہمارے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے. تشہد جوارحک علیک، علیک یعنی تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تمہارے حق میں گواہی نہیں دیں گے. وہ یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن کو یاد کرو جس دن پل صراط سے پاؤں پھسل جائے گا، لغزش ہو جائے گی. چونکہ ایمان اور تقوی اور عمل کی طاقت سے آپ آگے نکل سکتے ہیں پل صراط سے. جسم تو کام نہیں آئے گا وہاں.
تو لہٰذا یہاں سے وہ توانائی لے کر جائیں، وہ تقوی، وہ اخلاص، وہ ایمان، وہ عمل کہ پل صراط سے. اگر عبداللہ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو، خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، پل صراط سے تمہارے پیر پھسل رہے ہوں گے. وَتَبْلُغُ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وحشت سے تمہارا کلیجہ منہ کو آئے گا، تمہارا دل نکل کر منہ کو آئے گا. اس دن کو یاد کرو. اس قدر وحشت ہوگی قیامت کے دن. وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، بعض روح سفید ہوں گے، بعض روح سیاہ ہوں گے. بعض کے چہرے نورانی، بعض کے چہرے سیاہ، عمل کے حساب سے، کرتوت کے حساب سے. فرمایا آغا عبداللہ حسین فرما رہے ہیں، عزاداروں سے فرما رہے ہیں، شیعیان آغا ابا عبداللہ حسین سے فرما رہے ہیں، انہیں ہم سے ہی تو فرما رہے ہیں، مخاطب ہم ہی لوگ ہیں. وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، بعض روح سفید، بعض روح سیاہ ہوں گے اس دن. یاد کرو اس دن کو. وَتَبْدُ السَّرَائِرُ، اس دن تمام راز آشکار ہو جائیں گے. ہمارے راز آشکار ہو جنہیں ہم نے ابھی تک چھپایا. بعض ایسے راز بھی ہیں شاید بیویوں سے بھی چھپایا ہے، بعض راز ایسے ہیں ہم نے جو ہے باپ بیٹوں سے چھپایا ہے، بعض راز کسی کو بھی پتا نہیں، سو ہمیں پتہ ہے. قیامت کے سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، آڈیو ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، سب کچھ بالکل رنگین تصویر. خداوند متعال نے سب کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. زمین گواہی دے گی، زمانہ گواہی دے گا، اعضاء گواہی دیں گے، سب کچھ دکھائے جائیں گے کہ تم نے یہ کیا ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ تم نے کیا ہے ہم نے اسے لکھا ہے، تحریر کیا ہے. اور سورہ یاسین میں کو آثار، تمہارے اعمال کے آثار کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ تمہارے اعمال کا اثر، اس کے اثرات کیا ہوئے دوسروں، وہ بھی ہم نے لکھا ہے. گناہوں کے اثرات سے معاشرے میں کیا کیا برے اثرات ہوئے لکھا ہوا ہے. آقا عبداللہ سے فرماتے ہیں وَتَبْلُغُ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اس دن کلیجہ منہ کو آئے گا. وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ، بعض تو روح سفید ہوں گے، کامیاب ہوں گے، بعض روح سیاہ ناکام ہو جائیں گے. وَتَبْدُ السَّرَائِرُ، تمام راز آشکار ہو جائیں گے. وَيُوزَعُ الْمِيزَانَ لِلْقِسْطِ، ترازو یہ عدالت نصب ہوگا. ہم لوگ سامنے ہیں، ہمارے ساتھ عدالت کا ترازو ہوگا. یا ابن آدم، آقا عبداللہ حسین، یا ابن آدم اذکر مصارع آبائک و ابنائک، اے فرزندان آدم اپنے آبا و اجداد کی موت کو یاد کرو. تمہارے دادا، نانا، پردادا، پرنانا، نانی، پرنانی، دادی، پردادی، سارے ددیال والے، ننیال والے سب چلے گئے. ان کی موت کو یاد کرو. کچھ کے بیٹے چلے گئے، یاد کرو. کچھ کے بابا جو ہیں آبا چلے گئے ہیں، امہات چلی گئی ہیں، انہیں یاد کرو. یہ آقا عبداللہ حسین نصیحت فرما رہے ہیں کہ صرف عزاداری پہ اکتفا نہ کرو، انہیں یاد کرو. یا ابن آدم اذکر مصانع آبائک و ابنائک، اپنی اولاد جو اس دنیا سے گئے یاد کرو ان کی موت کو کہ وہ کیسے چلے گئے، اور اپنے آبا و اجداد کی موت کو یاد کرو. کیف کانوا وحیث حلوا، کیسے تھے وہ لوگ اور کیسے چلے گئے وہ لوگ. ایک زمانے میں ان کی بھی حکومت تھی، ایک زمانے میں ان کی بات چلتی تھی، مگر آج کہاں چلے گئے؟ چلے گئے وہ لوگ. یاد کرو کیسے تھے وہ، کہاں چلے گئے وہ لوگ. ہمیں تو صرف جسموں کا پتہ ہے کہ ہم نے جا کر زیر خاک کر دیا ہے، روحوں کا نہیں معلوم ہمیں کہ ان کی روحیں کہاں ہیں. کیف کانوا وحیث حلوا، کیسے تھے وہ لوگ، کہاں چلے گئے وہ لوگ. کأنک عن قلیل قد حللت محلہم، آقا عبداللہ حسین کہ تو بھی ان قریب ان کی جائے گاہ پہ پہنچ جاؤ. ہم بھی تو جائیں گے، ملاقاتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ العزیز اپنے عزیز و اقارب سے. اچھے ہوں گے تو وہاں ملاقات بھی ہو سکتی ہے. یہ بعض حدیثیں شاید پچھلے سال عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کچھ نادر احادیث کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں بچوں سے، رشتہ داروں سے. تو
اگر ملاقاتیں ہو گئی وہ اپنی سنائیں گے، آپ اپنی سنائیں گے، لیکن وہاں پھر کیا فائدہ؟ وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ حَلَلْتَ مَحَلَّهُمْ، ان قریب تم بھی ان کی جائگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ وَصِرْتَ عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِ، آقا عبداللہ حسین ان قریب تو بھی عبرت لینے والوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ لوگ آپ کی مثالیں، اس کو دیکھو دیکھو اس نے ایسا کیا تھا ایسا ہوا، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، آپ سے سبق لیں گے۔ اَيْنَ الْمُلُوكُ الَّتِي عَنْ حِفْظِهَا غَفَلَتْ، کہاں گئے وہ شاہان دنیا جو اپنی حفاظت سے غافل ہو گئے، دنیا میں اس قدر کھو گئے کہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ حتی سقاہا بکأس الموت ساقیہا، یہاں تک کہ موت کا جام پلانے والا آیا اور اسے موت کا جام پلایا، جام مرگ پلا دیا اسے۔ کربلا والوں نے جام شہادت نوش کیا اور ہم لوگ جام مرگ پئیں گے۔ فرمایا کہاں گئے دنیا کے بادشاہان جو اب خود سے غافل ہو گئے، تو ایک دن جام مرگ پلانے والا آیا اور اسے موت کا جام پلایا۔ تلک المدائن فی الآفاق خالیۃ، دنیا میں ان کے شہر خالی ہو چکے ہیں، جن پہ ان کا قبضہ تھا، شہر کے شہر خالی ہو چکے ہیں۔ عادت خرابا وذاق الموت بانیہا، ان کے شہر کھنڈرات بن چکے ہیں اور جنہوں نے بنایا تھا وہ سب مر گئے ہیں۔ عاد مر گئے ہیں، شداد مر گئے ہیں، سب مر چکے ہیں۔ کھنڈرات ابھی آثار قدیمہ والے جاتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، اب ان کی ہڈیوں سے کھیلتے ہیں۔ بھئی یہ فرعون اول ہے، یہ دوم میں، یہ سوم میں، ممیائی شدہ جسموں کو نکال لیتے ہیں، عبرت کا سامان رکھا ہوا میوزیم میں کہ بھائی آپ دیکھو یہ فرعون ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ یا آقا عبداللہ حسین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کے شہر خالی ہو چکے، خراب ہو چکے، سب خراب ہو چکے، بنانے والے مر گئے۔ اموالنا لذوی الوراث نجمعها، یاد رکھو ہم اپنے اموال کو اپنے وارثوں کے لیے جمع کرتے ہیں، ہمارے اموال ہمارے وارثوں کے لیے ہے۔ ودورنا للخراب الدہر نبنیها، یاد رکھو کہ ہم اپنے گھروں کو خراب ہونے کے لیے بناتے ہیں، ان قریب ہمارے گھر خراب ہو جائیں گے۔ کتنے گھر خراب ہوئے، دوسروں نے لیے، خراب کیے، بنا دیا، بیچ دیا۔